جواب قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا، ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے سطر پر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ سوال، پخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پیخانہ پیشاب کرنا، مسجد کی دیوار کے پاس یا قبرستان میں پیخانہ کرنا، چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا، پیشاب پخانہ کرتے وقت باتیں کرنا، نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا، آدمیوں کے بیٹھنے یا راستہ چلنے کی جگہ پخانہ پیشاب کرنا، وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب پخانہ کرنا، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ پانی کے باقی مسائل۔ سوال، دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ سوال، وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، وضو کرتے وقت جو پانی بدن سے گرتا ہے اگر بدن پر نجاست حقیقیہ نہ ہو تو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل پانی سے کم رہے اس وقت تک اس سے وضو اور غسل جائز ہے، اور جب مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل ناجائز ہے۔ سوال، اگر پانی میں کوئی چیز مل جائے مولانا مثلا صابن یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، مستعمل کا کیا مطلب ہے مولانا؟ مستعمل مطلب یوز ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ مستعمل کا مطلب جس کو یوز کر لیا گیا ہو۔ سوال، اگر پانی میں کوئی چیز مل جائے مثلا صابن یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضو جائز رہتا ہے، ہاں جب تینوں وصف بدل جائیں اور پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو ناجائز ہو جاتا ہے۔ سوال، اگر تالاب یا حوض شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا ہو یا 4 گز چوڑا ہو اور 50 گز لمبا یا 5 گز چوڑا اور 20 گز لمبا ہو تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ جواب، ہاں وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ سوال، اگر حوض کا کھلا ہوا منہ شرعی مقدار سے کم ہے لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے تو وہ بڑے حوض اور جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ جواب، اگر حوض 10 گز لمبا 10 گز چوڑا ہے لیکن اس کے چاروں طرف یا کسی ایک دو طرف سے اس کا منہ چھپا دیا ہے تو جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی اور الگ رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک ہے اور جاری پانی کے حکم میں ہے، اگر وہ چیز جس سے پانی چھپایا ہے پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں اور تھوڑے پانی کا حکم رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پانی کا اتنا حصہ معتبر ہے جتنا اوپر سے کھلا ہوا ہو، یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ ہو، اس کی مقدار شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے، اگر کھلا ہوا حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں۔ کنویں کے باقی مسائل۔ چلیے سوال، اس کے بعد آپ راج محمد بھائی۔ جی کدھر سے پڑھنا ہے؟ کنویں کے باقی مسائل سے پڑھنا۔ دیکھیے باقی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل تو آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیے اور جو اس سے زیادہ اہم مسائل ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جی جی پڑھیے۔ ارے سوری، اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیڑ کیا ہے یہ؟ بیٹ کا مطلب اس کی گندگی، اس کی نجاست۔ جی بیڑ گر جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کبوتر اور چڑیا کی بیڑ یا اونٹ بکری بھیڑ کی 2-4 مینگنیوں سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کنویں میں کافر ڈول نکالنے کے لیے اترا اور پانی میں غوطہ لگایا تو کنواں کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کافر کنویں میں اترنے سے پہلے نہا دیا جائے اور پاک کپڑا سطر پر باندھ کر کنویں میں اترے تو کنواں پاک ہے، اور اترنے سے پہلے نہیں نہایا وہ اپنے مستعمل کپڑے کے ساتھ اترا تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے،
کیونکہ کافروں کا بدن اور کپڑا اکثر ناپاک ہی رہتا ہے۔ سوال، اگر کنویں پر کوئی خاص ڈول بڑا نہ رہتا ہو بلکہ لوگ چھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے پانی بھرتے ہو تو اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے کس ڈول سے پانی نکالا جائے؟ جواب، جبکہ کنویں پر کوئی خاص ڈول نہ ہو یا کنویں کا خاص ڈول بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو تو اس صورت میں درمیانی ڈول کا اعتبار ہے۔ درمیانی ڈول وہ ہے جس میں 80 انگریزی روپیے بھر کے سیر سے 3.5 سیر پانی سماتا ہو۔ مطلب درمیانی ڈول جو ہے نا اس ڈول کو کہا جائے گا جس میں، یعنی یہ کتاب جب لکھی گئی تھی نا اس زمانے میں 80 انگریزی روپیہ یعنی انگریزی سکہ چلتا تھا، چونکہ اس وقت جو ہے وہ برٹش دور تھا، تو جی اس کے اعتبار سے 3.5 سیر پانی اس بالٹی میں سماتا تھا اچھا، ڈول میں، تو اس اعتبار سے 3.5 سیر مطلب کتنے لیٹر ہے یہ؟ یہ کتنے لیٹر ہوگا یہ تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ سیر مطلب یہ پیمائی سے ایک آلہ ہے، دودھ ایک وغیرہ پیمائی ڈالتے سے نا؟ ایک سیر مطلب ایک وزن ہے، جیسے ایک کلو ہوتا ہے نا ایسے ہی سیر ایک جی، اس وزن ہے۔ زمانے کا سیر۔ ہاں زمانے کا، جی 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 زمانے کے اعتبار سے جو ہے، چونکہ اب تو کنویں جی وویں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اس میں گندگی گرے اور تب آدمی پاک صاف کرے، لیکن بہرحال مسئلہ جان لینا چاہیے کہ سپوز اگر کوئی ایسا پچھڑا ہوا علاقہ ہو جہاں آج بھی لوگ کنویں سے ہی کام چلاتے ہو تو پھر جی اس جی میں بھائی جو عام طور پہ جو درمیانی ڈول استعمال کیا جاتا ہے، ڈول سے اگر پانی نکال لیا جائے تو پاک ہو جائے۔ جی قدرت 3.2 لیٹر پانی، تین 3.5 اشاریہ سیر۔ ایک سیر کو اچھا اچھا، یعنی کتنا پانی ہو رہا ہے؟ 3 لیٹر؟ جی 3 لیٹر، اچھا 3 صحیح۔ لیٹر ایک سیر کو 3.2 لیٹر۔ یعنی وہی 3 تقریباً لیٹر 3 200 سے گرام کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ جی 3 لیٹر 200 گرام۔ جی 200 ملی لیٹر۔ چلیے آگے پڑھیے، تیمم کا بیان، یہاں سے تیمم کا بیان ہوگا۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے، تیمم، جی تیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بیان کریں گے، آگے پڑھیے۔ تیمم کا بیان، تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب، پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ سوال، تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جواب، جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ سوال، پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب، جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو، مثلا گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلنا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے یا شیر کھڑا ہے۔ یہ سب خطرات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جی ہوں، جی کیا کر سکتے آدمی، نہیں کر سکتا۔ جی یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں، یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہے۔ سوال، بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ جواب، جبکہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائیں یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے۔ سوال، پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جواب، جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل کل بولتے سے اندازہ، اندازہ اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائیں کہ پانی 1 میل دور 1 میل کے اندر ہے یا تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے، مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے یا پانی کا پتہ چلے
پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے بھی زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔ تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جواب، تیمم فرض ہے: اول نیت کرنا، دوسرے دونوں ہاتھ مٹھی پر مار کر منہ پر پھیرنا، تیسرا دونوں ہاتھ مٹھی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا۔ سوال، تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ مٹھی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو، زیادہ مٹھی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹھی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنیوں تک لے جائیں۔ اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کے جانب ہاتھ پھیر جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے پشت پر پھیرو، پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو، اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے، داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ جی چلیے، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیے طلحہ ثاقب بھائی۔ جی طلحہ ثاقب۔ اچھا، وہ شاید نہیں ہے، چلیے یہاں سے جو ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ کتاب ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اچھا، وہ آپ لوگوں نے ہوم ورک پڑھائے ہیں؟ کچھ نوٹ بکس تو آئی ہیں، میں ابھی اس کو دیکھتا ہوں، 1 منٹ۔ جی میرا اس میں 2 ہو گیا، یہ باقی ہے، 2 منٹ میں بھیج رہا ہوں۔ اچھا اچھا، یہ نوٹ بک کن کی آئی ہے جو ابھی آئی ہے؟ ایک عبد الغنی بھائی کی آئی ہے، اور ایک اور میں نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ جی، یہ سید محمد بھائی آپ کا یہ؟ راج محمد بھائی، چلیے 3 نوٹ بکس آئی ہیں اب تک۔ جی اوکے، جی۔ عندك مفتاح لا عندي مفتاح، یہ آپ نے کیسے لکھا ہے عندك مفتاح؟ اس کا جواب جو آپ نے دیا ہے تو جی اس کا کیا ترجمہ ہوگا لا عندي مفتاح کا؟ کیا آپ کے پاس یہ چابی تمہاری ہے؟ نہیں، یہ چابی نہیں، یہ چابی تو، یہ ترجمہ تو یہ نہیں ہوگا نا، عندك مفتاح کیا تمہارے پاس چابی ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ نام میرے پاس، جی نام آنا تھا۔ ہاں، تو آپ نے لا یہاں پر لکھ دیا ہے۔ یہ جلدی اگر جلدی میں تھوڑا نماز سے پہلے لکھ دیا۔ جی، اس کو ٹھیک کیجیے گا۔ عندها جمل لا ما عندها جمل، صحیح ہے۔ چلیے
اس کے بعد عندها بیتن لا ما عندها بیتن، عنده دکان لا ما عنده دکان، عنده کتاب لا ما. یہاں پہ آپ نے لاسٹ ون میں کیا لکھا ہے؟ عنده کتاب. عنده کتاب، اور جواب میں آپ نے لا ما عندی لکھا ہے. ما عندی ہوگا یا ما عنده ہوگا؟ جی جی عنده آئیں گا. ہاں تو اس کو درست کیجئے. جی جی عنده. جی اس کے بعد هذه البنت طالبۃ. طالبۃ آپ نے کیسے لکھا؟ اس کو ٹھیک سے لکھیے، ویسے نہیں لکھا جائے گا. جی وہ نقطے طالبۃ ادھر دینا تھا، الف کی وجہ سے بازو دھل گیا. جی اسمها زینب، ٹھیک ہے. اس کے بعد محمد طبیب و ابنہ مہندس، صحیح ہے. هذا الرجل تاج کبیر اسمہ عبداللہ، صحیح ہے. آمنۃ فی الغرفۃ و امها فی المطبخ، صحیح ہے. عائشہ طبیبۃ و کیا لکھا آپ نے؟ واختها ممرضۃ، صحیح ہے. خرج محمد من الفصل، یہاں پر چھوٹ گیا ہے، جی وہ لگا لیجیے. وخرج معه زمیلہ، چلیے صحیح لکھا آپ نے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہے میرے سامنے نوٹ بک. یہ کن کی نوٹ بک ہے؟ عبد الغنی بھائی آپ کی ہے؟ جی حضرت. جی. عندک کتاب لا ما عندی کتاب، صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا ہے عندها مفتاح لا ما عندها مفتاح، صحیح ہے. عندها دفتر لا ما عندها دفتر، عنده کرسی لا ما. دیکھیے عنده کرسی میں سوال آپ پوچھ رہے ہیں تھرڈ پرسن کے بارے میں، جواب آپ دے رہے ہیں فرسٹ پرسن سے، کیسے صحیح ہوگا؟ جی یہاں پر کیا ہوگا؟ لا ما عنده کرسی. جی اس کو ٹھیک کر لیجیے. جی ٹھیک. اس کے بعد ایک اور، جی هذه البنت طالبة اسمها زینب، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے محمد طبیب وابن مہندس، صحیح ہے. هذا رجل تاج کبیر اسمه عبداللہ، صحیح ہے. آمنۃ فی الغرفۃ وامها فی المطبخ، صحیح ہے ماشاءاللہ. عائشہ طبیبۃ، عائشہ میں تا کا نقطہ آپ سے چھوٹ گیا ہے، جی وہ دے جی دیجیے گا. واختها ممرضۃ، صحیح ہے. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله، صحیح ہے. هات خمسة أسئلة واجبة المثالات. عندك ساعة نعم عندي ساعة، عنده كتاب نعم عنده كتاب، عندها سيارة نعم عندها سيارة، صحیح ہے. عندكم قلم نعم عندنا قلم، صحیح ہے ماشاء اللہ. عندك دراجة نعم عندي دراجة، عندك دراجة لا ما عندي دراجة، صحیح ہے. چلیے ویری گڈ، اچھا بنایا آپ نے. جی یہ کن کا ہے؟ یہ کن کا ہے؟ نام بتائیے. شاید یہ ہے نہیں ابھی. چلیے جب یہ آئیں گے تب بتائیں گے. جب تک ہم کتاب شروع کرتے ہیں. ایک منٹ میں شیئر کرتا ہوں کتاب. جی چلیے، جو چیزیں لکھنے کے لیے ہم نے کہا تھا وہ آپ لوگوں نے لکھا ماشاءاللہ. اب جو ہے یہ دیکھیے ایکسرسائز نمبر 7 نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی ہاں. جی چلیے اس کو آپ پڑھیے پہلے. صحیح دومیر بھائی آپ پڑھیے اس کو ترجمہ کے ساتھ. جی. خرج حامد مع خالد، حامد خالد کے ساتھ نکلا. ذهب الطبيب مع المهندس، ڈاکٹر
इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर के पास गया। डॉक्टर जलसल इंजीनियर के साथ गया। डॉक्टर माँ इंजीनियर का के साथ मतलब, गया। जी माँ का मतलब साथ। डॉक्टर इंजीनियर के साथ गया। जलसल मुदर्रिस माल मुदीरी। मुदर्रिस टीचर डायरेक्टर के पास बैठा। जी मन डायरेक्टर के मन साथ, जी डायरेक्टर के साथ। जलसल मुदर्रिस माल मुदीर, साथ बैठा, पास के बजाय साथ तर्जमा कीजिए। टीचर डायरेक्टर के साथ बैठा। मन माँ का या अली माया जमीली। तुम्हारे साथ कौन है ए अली। माया जमीली, मेरे साथ मेरा क्लासमेट है। आमिनत माहा जौजुहा। क्या तर्जमा आमिना के करेंगे? आमिना के साथ उसका हस्बैंड है। वेरी गुड जी। नेक्स्ट, खरज अभी मिनल बैती। मन खरज माहू आमिया। मेरे वालिद घर से निकले। मन खरज माहू, उसके साथ कौन निकले। खरज माहू आमियुन, उसके साथ उसके साथ उसका चाचा निकला। चलिए ठीक है। उसके बाद सईद क्या नाम है, अब्दुल गनी भाई आप पढ़िए। ये जो अबी व उम्मी फिल बैत ऐन अबू का या हामिद ज़हाब इला सूक, ये पढ़िए। जी हजरत। हजरत ये बैतु का वहां से पढ़ना है, फिर नीचे से। नीचे से, उसके नीचे से पढ़िए, वो तो सिर्फ इस्तेमाल बता दिया आपको, नीचे से पढ़िए। जी। अभी व उम्मी फिल बैतुन। फिल बैतुन कैसे पढ़ेंगे? फी जहाँ पर भी आता है लास्ट में क्या आएगा? फिल बैत। जी फिल बैती। जी, मेरे वालिद और वालिदा घर में हैं। जी आईना अबू का या हामिदुन। ऐ हामिद, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। ज़हबा इला सूक़ी, वो बाजार में हैं। अखू का तबीबुन, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है। ला हुआ मुदर्रिसुन, नहीं वो टीचर है। जी र, रजेतु इलर रियाद, मैं रियाज से आ गया। कहाँ लिखा हुआ है? मैं रजा जैनब है, वो तो जैनब फिर रियाज लिखा हुआ जैनबू है। जी जैनबू फिर रियाज। जी अखू हाफिज ताइफ व अबूहा फिल मदीनतिल मुनव्वरा। जी। जैनब जैनब रियाज में है। जैनब रियाज में है, और जी, उसके वालिद ताइफ में। ताइफ में है।
اس کے بھائی طائف میں ہیں اور والد مدینے میں ہیں. حاضت طالب ابوہ وزیر و اخوہ تاجر کبیر. یہ طالب علم کے والد وزیر ہے اور اس کے بھائی بڑے تاجر ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ. جی چلیے اب آپ ترجمہ کیجئے اس سے آگے. عاشق بھائی آپ ترجمہ کیجئے سینٹینس نمبر 6 لاسٹ ون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذهب أخي إلى المدرسة جی وذهب أبي إلى الجامعة. جی کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ جس ترجمے کی ابھی سے ذهب أخي. أخي جی مطلب بھائی ہوتا ہے نا. سبحان اللہ کیا سوال پوچھا آپ نے. ذهب أخي إلى المدرسة. اخی پہلی مرتبہ آیا ہے نا سبق میں؟ نہیں کوئی أخي ایسا بھائی. دن نہیں گزرتا ہے جس میں اخی کا لفظ نہ آئے، لیکن آپ پھر بھی پوچھ رہے ہیں. بتائیے روزانہ ہی آپ کو مشق کروایا جاتا ہے تو بہت غلط بات ہوگی. اخی کا مطلب میرا بھائی کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے بھائی. میرا بھائی مدرسہ گیا اور جامعہ. وذهب ابی. وذهب أبي. جی وذهب أبي إلى الجامعة. جی اور وہ جامعہ. اور میرے والد وذهب ابی اور میرے والد. اور میرے والد یونیورسٹی گیا. جامعہ. جی جی آگے دیکھیے یہ کچھ نام آپ کے سامنے آئے ہیں. اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی کس نام پر تنوین پڑھیں گے اور کس نام پہ تنوین نہیں پڑھیں گے. جس نام کے لاسٹ میں آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے عام طور پر اس پہ تنوین نہیں پڑھی جاتی عام طور پر. ٹھیک ہے چلیے اب یہ نام جو ہے پڑھیے آصف بھائی. حامد عباس محمود حمزة طلحة أسامة معاوية إكرمة. جی جی اس کے نیچے بھی ہے. خالد حمزة عمار أنس انسن پڑھیں گے. أنس أنس معاوية حامد معاویہ نہیں ہوتا ہے معاویہ ہوتا ہے میم پہ پیش. معاوية جی حامد معاویتن نہیں معاویتو. معاوية حامد أسامة إكرمة عباس محمد طلحة. جی چلیے ویری گڈ. نیچے نئے نئے الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں. چلیے آپ بتائیے شیخ عمران بھائی الزمیل کا کیا معنی ہے؟ الزمیل الزمیل کا معنی کیا ہوگا؟ عاشق الہی صاحب آپ بتائیے الزمیل کا معنی.
الزمیل کلاس ساتھی. جی الزوج شوہر. جی واحد ایک. فتین مع ساتھ. واحدن کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ واحدن کے بعد فتیہ. صاحب سب پڑھیے نا کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تشدید ہے یا تنوین ہے؟ تنوین ہے وہ. فتین. فتین اس سے پہلے بھی لفظ آ چکا ہے، آپ فتین پڑھ رہے ہیں بھائی. فتن فتن آیا اس سے پہلے. فتن. جی کا معنی جلدی جلدی پڑھیے، ٹائم نہیں لگایا ہم، برائے مہربانی اس جلدی کا جلدی پڑھیے. اس کا معنی سمجھ نہیں آیا. ماں کا مطلب ساتھ. جی ماں کا. فتن کا مطلب فتن کا مطلب نوجوان. جی نوجوان. نوجوان ماں مطلب ساتھ. الطفل میں وہ تالا. الکویت کویت. الطفل کا معنی کفل جو بولتے ہیں حضرت. ارے مولانا آپ پتہ نہیں سبق کو توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں. الطفل اتنی مرتبہ آ چکا ہے، بچے کو کہتے ہیں. بچے. الکویت کویت. اللغت زبان. جی دھیان دیجیے ذرا، آپ سبق کو ریوائز کیا کیجیے. آپ ڈائریکٹ یہیں پر آتے ہیں اور یہیں پر ریوائز کرتے ہیں، کیسے ہوگا؟ دیکھیے 10 سبق آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیے. کتنے؟ 10. 10. 10 میں جتنی بھی بیسک چیزیں آ سکتی تھی وہ آپ نے پڑھ لی. اب آپ کے ذہن میں اگر وہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو آگے بہت آسانی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. اب آپ کے سامنے ٹاپک وائز جو ہے پیراگراف آئیں گے، یعنی اب یہاں سے پیراگراف کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک ٹاپک آئے گا اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جملے، چھوٹے چھوٹے سینٹینسز آئیں گے. درس الحادی عشر کا مطلب ہوتا ہے 11واں سبق. تو یہاں پر آپ کا سبق نمبر 11 شروع ہوتا ہے، جس کا ٹاپک ہے بیتی. بیتی کا کیا معنی ہوگا؟ کون بتائیں گے؟ میرا گھر. میرا گھر. ویری گڈ. بیتی میرا گھر. اب بیتی یہ ٹاپک دیا گیا، اس سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے سینٹینسز آئیں گے، اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور پھر یہی سیم ٹاپک ہم آپ کو دیں گے، اس پر آپ کو بول کر بتانا ہے کہ آپ اس پر بول پا رہے ہیں یا نہیں بول پا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو بیسک بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آپ نے سمجھ لیا ہے. چلیے ترجمہ بھی بہت آسان ہے، آپ ایزیلی ترجمہ کر سکتے ہیں. ھذا بیتی کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یہ میرا گھر ہے. اگر بیتی امام المسجدی. مسجد کے میرا امام. گھر مسجد کے سامنے ہے. طلحہ بھائی آپ امام اور مقتدی کے پیچھے ہی اب تک ہیں. امامہ کا مطلب امام نہیں ہوتا ہے، امام الگ ہوتا ہے اور امامہ الگ ہوتا ہے. یہاں پر امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے. اچھا جی تو بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد مسجد کے کے. سامنے ہے. اس کے بعد بیتی جمیل. دیکھیے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز سے ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ پیراگراف بنا سکتے ہیں. آپ کو ٹاپک دے دیا گیا مثال کے طور پر الغرفہ، روم. اب آپ اس الغرفہ پر آپ کو مثال کے طور پر 10 سینٹینسز بنانے ہیں، تو کیسے بنائیں گے آپ؟ چھوٹے 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 سینٹینسز سے شروع کریں گے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے ہذہ غرفتی، ہذہ غرفتی، غرفتی جمیلۃ. اس طرح سے سمجھ رہے میری بات کو؟ جی جی مولانا. جی چلیے آگے. فی حدیقۃ صغیرۃ، کیا ترجمہ کریں گے فی حدیقۃ صغیرۃ؟ اس کے سامنے چھوٹا پارک ہے. فی کا مطلب اس کے سامنے نہیں، اس کے اندر، اس میں. اس میں چھوٹا پارک. ویری گڈ. آگے آگے ترجمہ کرتے چلیے.
हादिही गुरफती, जी ये मेरा रूम है। जी फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन व मिरवहतुन जमीलतुन, जी उसमें बड़ी खिड़की है जी और खूबसूरत पंखा है। वेरी गुड। हादिही हादिही हाजा है, हाजा है बोलिए। हादा हादा सर, सरीरियुन हादा शरीरी। हादा सरीरी, ये जी मेरी पलंग है। वहादा कुर्सीयुन, और ये मेरी कुर्सी है। हादा कुर्सी जी। देखिए वहादा कुर्सी कुर्सी वर्ड है, उसमें ऑलरेडी एक या है, लेकिन माई का माना पैदा करने के लिए, मेरा का माना पैदा करने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ता है? या या बढ़ाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डबल या बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो कैसे कहेंगे? कुर्सी। जी कुर्सी जी। वहादा मकतबी, और ये मेरा टेबल है। जी साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, जी मेरी घड़ी और मेरा पेन और मेरी किताब टेबल पर है। जी वहकीबती तहतल मकतबी, देखिए जितने भी वर्ड्स है सब आपको याद कराए जा चुके हैं, सब आपके सामने आ चुके हैं। जी और मेरा बैग टेबल के नीचे है। जी नाफिदतुन गुरफती गुरफती हाफिज़तु गुरफती। नाफिदतु गुरफती मफ्तूहन, मेरे मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन, मेरे जी रूम की खिड़की खुली है। जी हादिही गुरफतुन अखियुन, हादिही, ये देखिए मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, हादिही गुरफतु अखी। हादिही गुरफतु अखी, जी ये मेरे भाई का रूम है। जी वतिल का गुरफतु उख्ती, जी और ये मेरे बहन का रूम है। और वो मेरी बहन का रूम है। और वो मेरी बहन का रूम है। जी गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतु उख्ती सगीरतुन, जी मेरे भाई का रूम बड़ा है और मेरे बहन का रूम छोटा है। जी गुरफतु अखी अमाम गुरफती व गुरफतु अखी अमामल मतबखी, जी मेरे भाई का रूम मेरे रूम के सामने है और जी मेरे बहन का रूम किचन के सामने है। ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा उसामतु जी वलिया उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा सुआदु, जी मेरा मेरे भाई का मेरा एक भाई का नाम उसामा है जी और मेरी एक बहन का नाम सुआदु है। जी अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरती, जी मेरे वालिद और वालिदा बड़े रूम उस बड़े रूम में है। जी अना अहिब्बु अबी व उम्मी, अहिब्बु नहीं, उहिब्बु, उहिब्बु कहेंगे। अना उहिब्बु हाँ ये अना वर्ड उहिब्बु अबी व उहिब्बु। उम्मी, जी उहिब्बु का मतलब मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने मैं भैया मेरे कुछ वो नहीं हमारे। मैं मेरे जी वालिद और वालदा से मोहब्बत करता हूँ। व अहिब्बु जी आखी
و اختی، اور وأحب پڑھیں گے اس کو. وأحب وأحب اخی و اختی، اور جی میں میرے بھائی اور بہن سے بھی محبت کرتا ہوں. چلیے بہت اچھا. جی سب ترجمہ کر سکتے ہیں نا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک ٹاپک تھا، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چند سینٹینسز تھے. سب کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر میں کسی سے پوچھوں تو وہ کر سکتے ہیں؟ جی ایک مرتبہ آپ بول دیے تو تھوڑا اچھا رہے. چلیے میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے. فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹا سا پارک ہے. ھذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ، اس میں ایک بڑی کھڑکی اور ایک خوبصورت فین ہے یا پنکھا ہے. ھذا سریری، یہ میرا بیڈ ہے. وھذا کرسی، اور یہ میری کرسی ہے. وھذا مکتبی، اور یہ میری میز ہے یا یہ میرا ٹیبل ہے. ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتبی، میری گھڑی اور میرا قلم اور میری کتاب میز پر ہے. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ تحت المکتبی، میز کے نیچے. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے. فوقہ کا لفظ آئے گا، اس سے پہلے آ چکا ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور تحت کا مطلب ڈاؤن نیچے، امامہ کا مطلب سامنے، خلفہ کا مطلب پیچھے. یہ 4 ورڈز ہیں جس کو ظرف کہتے ہیں، ظرف مکان، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ میز کے نیچے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ھذہ غرفۃ اخی، ھذہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک غرفۃ اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. وغرفۃ اختی صغیرۃ، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی وغرفۃ اختی امام المطبخ، میرے بھائی کا کمرہ امام غرفتی، میرے کمرے کے سامنے ہے. وغرفۃ اختی امام المطبخ، اور میری بہن کا کمرہ مطبخ کے سامنے ہے. لی اخ واحد اسمہ اسامہ، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد، اور میری ایک بہن ہے جس کا نام سعاد ہے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، میرے ابو اور میری امی اس بڑے کمرے میں ہیں. انا احب ابی و امی، میں اپنے والد اور اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں. واحب اخی و اختی، اور میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی آ گیا. مولانا ایک لاسٹ کے 2 لائن پھر سے ایک بار اور پڑھ دیجیے نا تھوڑا. انا احب ابی و امی، میں اپنے والد اور اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں. واحب اخی و اختی، اور میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں. اچھا دیکھیے یہ ٹاپک آپ کو دیا گیا کتاب میں، جو ٹاپک دیا گیا وہ بیتی ہے، لیکن کل ہم آپ کو کل کے لیے ایک ٹاپک دیتے ہیں. کون سا؟ اس ٹاپک کا نام ہوگا المدرسۃ. کیا ٹاپک ہوگا؟ المدرسۃ. المدرسۃ. اس میں کرنا کیا ہے؟
آپ میں سے ہر ایک کو المدرسہ ٹاپک پر عربی میں چھوٹے چھوٹے سینٹینسز یہاں آ کر بولنا ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے سے پریکٹس کر لیجئے گا, تیاری کر لیجئے گا. کچھ پوائنٹس اگر آپ بنانا چاہے چھوٹے چھوٹے لکھ کر کے نوٹس کے طور پر تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن کل یہاں پر آ کر میں اگر کسی سے کہوں کہ بھائی آپ المدرسہ ٹاپک پر گفتگو کیجئے, بات کیجئے, تو وہ اسی کتاب کی روشنی میں الگ ٹاپک ہوگا, یعنی المدرسہ ٹاپک ہوگا, اس پر وہ سینٹینسز اپنا وہ پیش کریں گے بغیر دیکھے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کوشش مکمل رہے گی. انشاءاللہ. ہاں, اس کی پریپریشن کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو لیسن ابھی آپ کے سامنے ہے حاذا بیتی, ٹھیک ہے, اس کا ایک ایک جملہ لیجئے اور اس کو آپ بیت بیت جہاں پر ہے نا وہاں پر مدرسہ ایڈ کرتے جائیے. جہاں پر لفظ بیت کا ہے, چاہے جہاں پر پروناؤن استعمال ہوا ہے بیت کے لیے, وہاں پر آپ کیا کر لیجئے, مدرسہ ایڈ کر لیجئے. آٹومیٹک آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. کچھ سینٹینسز آپ اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں, ایڈ بھی کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی. جی تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. یہ کام بس ہم کل کے لیے یہی کام دیتے ہیں. کام تو آسان ہے, لیکن چونکہ فرسٹ ٹائم یہ کام ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا, اس لیے دوسرا کام ہم آپ کو نہیں دے رہے ہیں. سمجھ گئے؟ جی. جی. مدرسے کو یا کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ مدرستی میرا کا معنی پیدا کرنے کے لیے نا کسی بھی ورڈ کے لاسٹ میں آپ یا بڑھا دیجیے. جس ورڈ یعنی کسی بھی ورڈ کا جو لاسٹ حرف ہے نا اس کے ساتھ آپ یا کو ایڈ کر دیجیے, آٹومیٹک اس کے اندر کس کا معنی پیدا ہو جائے گا, میرا. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی جی. جی. تو کل ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو ہے اس ٹاپک پر بات کر سکیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. المدرسہ والی ٹاپک پر؟ اوکے. چلیے اب ہم کچھ ایکسرسائز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, تمارین. من فی هذا البیت فیہ حامد, اس کو پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے. ابھی یہ ایزی ہے بہت. چلیے آپ پڑھیے سعید راج محمد بھائی. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ نیچے نظر آ رہا ہوگا, نیچے لاسٹ 2 لائن. جی. اقرا وکتب. جی جی, من فی هذا البیت. ترجمہ کرتے ہوئے. جی. یہ من گھر فی میں هذا کون البیت. ہے؟ جی. فیہ حامد. حامد. اس میں حامد ہے. جی. ماذا فی الحقیبتی. ماذا فی الحقیبتی. حقیبتی. حقیبت کا مطلب بیگ ہوتا ہے. جی. بیگ بیگ. حقیبت کا ورڈ تو آ چکا ہے نا اس سے پہلے. بیگ میں کیا ہے؟ جی. فیہا کتابی و قلمی و دفتری. اس میں میری کتاب اور میرا قلم اور میری دفتر ہے. دفتر سے مراد نوٹ بک. دفتر وہ نوٹ نوٹ بک کو. میرے سوری نوٹ بک ہے. اس میں نا خاص طور سے اس لیسن میں اور اس سے پہلے والے لیسن میں جس چیز پر پریکٹس کرائی گئی ہے, جو اصل مین مقصد ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کسی بھی ورڈ کے ساتھ جب یا کا اضافہ کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ لاسٹ میں یا ایڈ کر دیتے ہیں, تو میرا کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. و قلمی و دفتری و کتابی, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. چلیے آگے نیکسٹ پڑھیے. من فی سیارتی. جی. گاڑی میں کون ہے؟ فیہا جی. ابی و امی و اخی و اختی. جی. اس میں ابو, امی, بھائی اور بہن ہے. سب میں یا لگا ہوا ہے تو یا کا ترجمہ بھی کرنا ہے نا. جی. اس میں میرے ابو اور میرے امی اور میرے بھائی اور میری بہن ہے. جی. من فی مسجد الجامعۃ الان.
من فی مسجد الجامع، دیکھیے فی ہے، فی کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ جس ورڈ پہ بھی داخل ہوگا اس کے لاسٹ میں کیا دے گا؟ زیر آتا ہے. جی، تو مسجد کے لاسٹ میں آپ زیر پڑھیے. من فی مسجد الجامع جی الان. الان. جی، جی. ورڈ ٹو ورڈ آپ اب ترجمہ کیجیے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا انشاءاللہ. اب اس مسجد میں کون ہے؟ ویری گڈ. اب اس مسجد میں کون ہے کے بجائے اب جامعہ کی مسجد میں، جامعہ ہے نا، مسجد الجامعہ، جامعہ کی مسجد میں. دیکھیے فی میں، فی مطلب ان، مسجد مطلب مسجد، اور جامعہ، مسجد الجامعہ مضاف مضاف الیہ، اس میں کا معنی پیدا ہوگا. مسجد الجامعہ، جامعہ کی مسجد، فی لگا دیں گے تو جامعہ جی کی مسجد میں. جی سمجھ میں آیا؟ جی جی. جی. ما فیہ احد، اور اس میں کون ہے؟ جی. من فی ما فی ہذہ، احد کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ اور اس میں کون ہے؟ اور کس کا ترجمہ اس میں؟ ما فی احد، اس میں کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی نہیں ہے. جی. جی. اس ماں میں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، دیکھیے ماں کا ایک مطلب ہم نے کل بتایا تھا نا کہ ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، یعنی نو کے معنی میں بھی. ما فی ہی، اس میں نہیں ہے، احدن کوئی بھی، احدن کا مطلب کوئی. ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جی. من فی ہذہ الغرفۃ، جی. اس یہ کمرے میں کون ہے؟ جی، اس کمرے میں کون ہے؟ ویری گڈ. جی. فیہ المدیر، ویری گڈ. اس میں ڈائریکٹر ہے. چلیے بہت اچھا. اب اس کے بعد عبد الغنی بھائی آپ پڑھیے. یہ دیکھیے اس میں زیادہ تر ایسے ورڈ کا استعمال ہوا جس کے لاسٹ میں یا بڑھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی رعایت کرتے ہوئے ترجمہ کرتے چلیے. احب ابی و امی، جی. میں میرے والد اور میری والدہ سے محبت کرتا ہوں. جی. احب اخی و اختی، احبو پڑھیں گے اس کو، احبو احبو. احب ہاں، احب فرسٹ پرسن اخی کے لیے، و واحد اختی، متکلم کے لیے احبو ہی استعمال کرتے ہیں. جی. احب اخی و اختی، جی. میں میرے بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں. جی. احب زمیلی، جی. میں میرے ساتھی سے محبت کرتا ہوں. جی. احب استاذی، جی. میں میرے استاد سے محبت کرتا ہوں. جی. احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جی. احب النبی، نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی. میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. جی. احب اللغت العربیت، عربیتا، دیکھیے عربیت. جی، فعل آتا ہے، فعل ورب جو آتا ہے نا، ورب کے بعد سبجیکٹ آتا ہے، یعنی فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد آبجیکٹ. تو فاعل جی جو ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اس کے اوپر پیش آتا ہے، لیکن جی اس کے بعد جو آتا ہے تھرڈ ون، یعنی آبجیکٹ مفعول، اس پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. تو جی اللغت العربیت نہیں پڑھیں گے، احب اللغت العربیت پڑھیں گے. سمجھ گئے؟ جی. احب اللغت العربیت، ہاں. میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں. ویری گڈ. چلیے بہت اچھا، ماشاء اللہ. دیکھیے 11 سبق نمبر 11 بہت شارٹ ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے اس کو کمپلیٹ بھی کر لیا ہے. چلیے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اور کیجئے. طلحہ بھائی آپ ترجمہ کیجئے، ابھی جو میں نے ترجمہ کرایا ہے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ کیجئے آپ. جی مولانا. الدرس جی. الحادية عشرة، جی. سبق
11 सफर। बैती मेरा घर, हादा जी बैती ये मेरा घर है। जी बैती अमामल मस्जिदी मेरा घर जी मस्जिद के सामने है। जी बैती जमील जी जी। बैती जमील, क्या तर्जमा करेंगे बैती जमील का? ये मौलाना एक सेकंड, जमील का क्या मतलब है मौलाना? जमील का मतलब खूबसूरत। जमील फिर हाँ ठीक ठीक समझ गया। ये मतलब जमीलतुन बोल के भी आता है, देखिए उसका क्या मतलब होता है? आप लगता है पूरा सबक भूल गए हैं। नहीं वाला थोड़ा बोल रहे हैं धीरे मुज़क्कर और मुअन्नस का बस फर्क है, माना सेम होगा। धीरे। जी ये बात तो बहुत स्टार्टिंग में आ गई थी कि जी जी। मुज़क्कर मुअन्नस जो होता है उसके लास्ट में ता होती है, मुज़क्कर में ता नहीं होती है, बस सिंपल है। लेकिन लगता है कि आप भूल गए हैं सब कुछ। मैं तो नागा हो गया था ना मौलाना, काफी तो रिकॉर्डिंग चल रही है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको नोट कीजिए और फिर पूछ लीजिए। चलिए इसको तर्जमा कीजिए, ये तो अभी पढ़ाया ना, इसका तर्जमा तो जी। कीजिए। बैती जमीलुन मेरा घर खूबसूरत है। जी। फीही हकीकतु सगीरतुन हदीकती सगीरतुन। हदीक़तुन सगीरतुन। हदीक़तुन सगीरतुन पढ़ेंगे उसको जी। हदीकतुन सगीरतुन। जी। हदीकतु का क्या मतलब है ना? हदीक़तु का मतलब पार्क। पार्क। जी। वो पार्क फीही का क्या तर्जमा होगा? उस ला फीही का तर्जमा क्या होगा? फीही हदीक़तुन, फीही का मतलब उसमें, अभी तर्जमा कराया है ना हमने, फी उसमें। फी का मतलब में, हु है तो मतलब उसमें। जी तर्जमा कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मौलाना। जी। ये फोटो सगीरतुन। हदीक़तुन सगीरतुन। मौलाना मैं किसी और से इसके बाद में कर लेते हैं अगली बार, थोड़ा इसका कंफ्यूजन हो रहा, मतलब ये है समझ कि नहीं पा आपने रहा हूँ। अभी जो मैंने तर्जुमे कराया वो आपने सुना नहीं है ठीक से। चलिए जी जी, तो नमाज पढ़ रहा था इस टाइम में बीच में थोड़ा। इदराज मोहम्मद तर्जमा कीजिए। जी हादिही गुरफतु से। जी स्टार्टिंग से कर दीजिए। जी हादा बैती ये मेरा घर है। जी। बैती इमामुल मस्जिदी। अमामल मस्जिदी, अमाम मैंने अभी बताया कि इमाम अलग होता है। इमाम का मतलब है इमाम जो नमाज पढ़ाता है। एक लफ्ज है अमामा, इसको ज़र्फ कहते हैं। अमामा इसका मतलब होता है सामने, फ्रंट। अमामा ठीक है, हमेशा अक्सर अमामा के मीम पर लास्ट वाला जो मीम है उस पर जबर ही पड़ा जाएगा। अमामल मस्जिद, उसको इमाम नहीं अमामल मस्जिद ही पढ़ेंगे। जी अमामल मस्जिदी मेरा जी घर मस्जिद के सामने है। जी बैती जमीलुन मेरा घर खूबसूरत है। जी फी फीही हकी हदीकतुन। एक मिनट की फोन। फी हदीक़तुन सगीरतुन। हदीकतुन सगीरतुन उसमें छोटा बाग है। जी उसमें एक छोटा बाग है। जी हादिही गुरफती ये जी मेरा कमरा है। जी फीहा नाफिदतुन कबीरतुन व मिरवाहतुन जमीलतुन जी उसमें
کھڑکی ہے، کھڑکی بڑی ہے جی، اور اس میں ایک بڑی پنکھا کھڑکی خوبصورت ہے۔ اس میں ایک بڑی کھڑکی اور خوبصورت پنکھا ہے۔ موصوف صفت کی بحث آپ کو یاد ہے؟ جی جی، اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے؟ اب لگتا ہے مجھے ہر ہفتہ جو ہے نا ایک امتحان لینا پڑے گا، تاکہ جو چیزیں پڑھے ہیں وہ بھولے نہیں۔ اب میں اگلے ویک سے جو ہے ایگزام لوں گا، ہر ہفتے ٹیسٹ لوں گا اور اس کا نمبر بھی چڑھاؤں گا۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے، تو کبیرۃ صفت ہے، اس کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ جی فیہا نافذۃ کبیرۃ، جی اس میں بڑی کھڑکی اور خوبصورت پنکھا ہے۔ جی ھذا سریری وھذا کرسی وھذا سی کرسی وھذا مکتبی۔ جی جی اس میں کیا ترجمہ؟ سوری، یہ جی میز، یہ میرا میز ہے جی اور یہ میری کرسی ہے جی اور یہ میرا دفتر ہے۔ سریر کا مطلب بیڈ ہوتا ہے۔ ہادہ سریری، یہ میرا بیڈ ہے، وہادہ کرسی جی، اور یہ میری کرسی ہے، وہادہ مکتبی، اور یہ میرا میز ہے۔ میز ہے۔ ٹھیک ہے جی ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی، جی اس یا میری جہاں گھڑی، جہاں لگا ہوا اس کا مطلب میرا میری ہوگا۔ جی میری گھڑی اور میرا جی قلم اور میری کتاب مکتب پر ہے، دفتر، مکتب یہ میز پر ہے۔ پر ہے، ویری گڈ۔ جی وحقیبتی تحت المکتبی، تحت پڑھیں گے اس کو۔ تحت جی تحت المکتبی، تحت المکتبی۔ جی المکتبی۔ جی جی آگے حقیبتی بڑھیے۔ بیگ، اس کے اوپر، میز کے اوپر میرا بیگ ہے۔ جی نافذۃ غرفتی، دیکھیے، وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ میز کے نیچے۔ تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے۔ جی میرا بیگ میز کے نیچے ہے۔ جی نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، جی نافذۃ غرفتی مفتوحۃ۔ کھڑکی، میرے کمرے میں میرے کمرے کی کھڑکی، کھڑکی، میرے کمرے، نافذۃ غرفتی، میرے کمرے کی کھڑکی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے۔ جی هذه غرفۃ اخی، جی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ جی وتلک غرفۃ اختی، یہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ جی وتیل کا، غرفۃ اخی، اور وہ وہ تل کا وہ مطلب اور وہ نئر ڈیسٹینیشن میری کے لیے نہیں بہن کا، ہوتا، وہ دور ڈیسٹینیشن کے لیے ہوتا ہے، لانگ ڈیسٹینیشن کے لیے۔ اور جی وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ جی غرفۃ اخی کبیرۃ و غرفۃ اختی صغیرۃ، جی میرا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ صحیح ہے۔ غرفۃ اخی، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے۔ اخی ہے نا یہاں پر، غرفۃ اخی۔ غرفۃ اخی، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے۔ جی اخی، جی، وہ اختی، وہ غرفۃ اختی صغیرۃ،
جی اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. جی غرفت اخی امام غرفتی و غرفت اختی. جی میرے بھائی کا کمرہ جی میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہی میرے کمرے کے امام سامنے ہے. جی وہ غرفت اختی اور میری بہن کا کمرہ مطبخ کے سامنے ہے. جی ویری گڈ. لی اخن جی واحد اسمہ اسامۃ. جی جی کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے بھائی کا نام میرا ایک بھائی ہے جس کا نام. یہ لیٹر کے اوپر کچھ بلر آ گیا ہے وہ لائن میں. جی چلے گیا. لی اخن واحد اسمہ اسامۃ. میرے ایک بھائی کا نام اسامہ ہے. میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اسامہ ہے، ایسے ترجمہ کریں. میرا ایک بھائی ہے اس کا نام اسامہ ہے. جی ولی اخت واحدۃ جی اسمہا سعاد. جی اور میرے اخت بہن اور میری ایک بہن ہے. اور میری ایک بہن ہے اس کا نام سعاد ہے. جی ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ. تلک الغرفۃ الکبیرۃ. تلک الغرفۃ جی الکبیرۃ کبیرتی. کبیرۃ کبیرۃ کبیرتی. جی کبیرۃ. میرے ابو اور امی وہ بڑے کمرے میں ہیں. ابی و امی فی تلک الغرفۃ. جی اس بڑے کمرے میں ہے. جی میرے ابو اور میرے امی اس بڑے کمرے میں ہیں. جی انا احب ابی و امی و احب اخی و اختی. وأحب وأحب. و احب جی میں میرے ابو اور امی سے محبت کرتا ہوں. جی و احب اخی و اختی. احب پڑھیں گے اس کو، احب. حمزہ کے اوپر پیش. جی و احب اخی و اختی. اور جی میرے بھائی اور میری بہن سے میں محبت کرتا ہوں. ویری گڈ. چلیے سب کو یہ اچھے سے یاد کرنا ہے، جتنے لوگ ہیں سب کو ترجمہ اچھے سے یاد ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ایک اور کام جو چھوٹا سا ہم نے دیا ہے کہ المدرسہ ٹاپک پر اسی روشنی میں کل کوشش کرنا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز یہاں پر بول سکیں. ٹھیک ہے، سب تیار ہیں؟ جی مطلب اب جیسا یہ ہے اس میں ویسے ہی بنانا ہے. یعنی آپ مدرسہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سینٹینس بنا، جیسا کہہ سکتے ہیں ہادی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. مدرستی جمیلہ، تو میرا مدرسہ خوبصورت ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی المدرستی حدیقۃ کبیرۃ، فی المدرستی حدیقۃ صغیرۃ، اس طرح سے. اچھا اس میں ہی سے بتاؤں اس میں ایڈ کرنا ہے. یعنی آپ کچھ آگے پیچھے اپنی طرف سے لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. بس چھوٹے چھوٹے سینٹینسز آپ کو اس ٹاپک پہ بنانے ہیں. اوکے یہ اچھی بات. جی اچھا. ہم نے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 1 سے لے کر کے 30 تک گنتی کمپلیٹ ہونی چاہیے. جی کس کس نے یاد کر لیا؟ جی میرے کو یاد ہے. یہ سنائیے. جی میں بھی آپ کروں. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 جی ویری گڈ، بہت اچھا. جی عبد الغنی صاحب آپ سنائیے. جی حضرت ابھی یاد نہیں کیے، میں انشاءاللہ کر لوں گا. جی کل ہر حال میں یاد کر کے آئیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. اوکے. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر، یہاں سے دیکھنا ہے، میں نشان لگاتا ہوں وہاں سے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ. نہ سنا نا حضرات؟ دیکھیں نظر آ رہا ہے ما عمرک. میں نے یہیں سے حوار جب پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پہلے گنتی کمپلیٹ کر لیجئے. ما عمرک، ما عمرک کا مطلب ہوا واٹس یور ایج، آپ کی عمر کیا ہے. اوکے جی نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی جی نظر آ. ما عمرک، آپ کی عمر کیا ہے. اب آپ کو یہاں پر عمر بتانی ہے. ہم نے آپ کو 30 تک جو عدد یاد کروایا کیوں؟ تاکہ آپ عمر بتائیں تو آسانی سے بتا سکیں. آپ اگر آپ کو بولنا ہے کہ میری عمر 25 سال ہے تو کیسے کہیں گے؟ عمری 25 ویری گڈ. عمری 25، بس اسی لیے میں یاد کرا رہا تھا. آپ عدد یاد کر لیجئے گا تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. خیر، تو ما عمرکا کے ذریعے سے سوال ہوا. یہ کانورسیشن کا ہی حصہ ہے، اس کو یاد کرنا ہے اچھے سے. یہ کانورسیشن ہم سنیں گے، اس لیے آپ اس کو غور سے سنیے. اس کے بعد ما تاریخ میلادی کا، تاریخ المیلاد کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ کو کیا کہتے ہیں؟ تاریخ میلاد. ما تاریخ میلادی کا مطلب تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے. ما تاریخ میلادک، تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے. اب آپ کو تاریخ پیدائش بھی بتانا ہے. عدد آپ کو یاد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ 1/1/2002 یعنی 1 جنوری اور پہلا مہینہ اور 2002. تو آپ کیا کہیں گے؟ تاریخ میلادی واحد واحد. اس کے بعد آپ آگے کہہ دیجئے گا 2002 ہے تو اسنان، ٹھیک ہے 2. اس کے بعد والفین. یہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا ٹف ہے، یا آپ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. بس اتنا یاد رکھیے کہ ما تاریخ المیلاد میں آپ سمپل کہہ دیجئے گا، کوئی بھی عدد آپ لگا دیجئے گا. مہینے کی جو تاریخ ہے 25 24 آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ما محل میلادی کا، ما محل میلادی کا. محل کہتے ہیں جگہ کو، یعنی آپ کی جائے پیدائش کہاں کیا ہے، یعنی آپ کہاں پیدا ہوئے. آپ کی جائے پیدائش کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے. سمجھ گئے؟ یہ 4 کوشچن ہیں. ما عمرو کا، ما تاریخ میلادی کا، ما محل میلادی کا. 4 کوشچن ہوئے. جی جی ان 4 کوشچنس کو کے آنسرز آپ کو اپنی نوٹ بک میں کل لکھنی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد آپ آگے آئیے حوار اصل کانورسیشن کی طرف. هل انت متزوج، حل کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا، انت کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے، اور متزوجن کہتے ہیں میرڈ کو. متزوجن کا مطلب میرڈ، شادی شدہ. متزوج کا مطلب شادی شدہ. تو حل انت متزوجن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کا جواب لا، نہیں. انا لست بمتزوجین. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو آپ جواب دیں گے لا، انا لست بمتزوجین. لست ایک لفظ ہے، لست نوٹ کے معنی میں ہوتا ہے، نوٹ. انا لست میں نہیں ہوں، بمتزوجین شادی شدہ. تو انا لست بمتزوجین میں شادی شدہ اور نہیں. لیسا کا معنی
لئیسا جو ہے نا تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور لستو جو ہے یہ نا یہ فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لئیسا واحد مذکر غائب جی کے لیے یوز ہوگا، اور لستو واحد متکلم کے لیے یوز ہوگا۔ تو لا انا لست بمتزوج، نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ جی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کہیں گے نعم، ہاں انا متزوج، میں کیا ہوں؟ شادی شدہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کہیں گے ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں تو میں کہوں گا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ لا انا لست متزوج۔ جی، آپ میں سے اکثر شادی شدہ ہیں کیا؟ لا چلیے اچھی بات ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آئیے، ماذا تريد ان تكون في المستقبل، اب جو کوشچن آپ اب ہوگا نا تھوڑا لمبا لمبا ہوگا۔ ماذا تريد ان تكون في المستقبل، what do you want to become in future، آپ فیوچر میں مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ ماذا تريد ان تكون في المستقبل، ماذا کیا، تريد چاہتے ہیں، ماذا تريد آپ کیا چاہتے ہیں، ان تكون، ان تکون یہ مطلب معنی میں ہوتا ہے ٹو بی، ٹو بی کے معنی میں ہوتا ہے کہ آپ ہوں، کہ آپ بنے، فی المستقبل، المستقبل کا مطلب ہوتا ہے فیوچر، اور فی کا مطلب میں، تو ماذا تريد ان تکون فی المستقبل، فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ جی تريد کا مطلب ہوگا اس کا جواب اريد ان اكون عالما بارعا وخادما للاسلام، میں ایک با کمال عالم بننا چاہتا ہوں، اريد میں چاہتا ہوں ان اكون عالما بارعا کہ میں بنوں عالما ایک عالم، بارعا ایک با کمال، میں ایک با کمال عالم بنوں، وخادما للاسلام اور اسلام کا خادم بنوں، اسلام کا خادم بنو۔ خادم بنوں۔ چلیے یہاں تک ہم بس اکتفا کرتے ہیں، آپ اس کو کل کم از کم 20 سے 25 مرتبہ دیکھ کے پڑھ کے آئیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ گئے؟ اور ماں جن کو تاریخ گنتی یاد میلادی نہیں ہے، ماں تاریخ و میلادی کا آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اس کا آنسر کیسے دیں گے؟ اس کا آنسر جو ہے نا یہ تھوڑا لانگ آنسر ہوتا ہے، یہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، ابھی تھوڑا مشکل ہوگا، جب عدد آپ اور یاد کر لیں گے پھر ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اسکیپ کر دیجیے گا، باقی جو 3 سوال ہے اس کا آنسر لکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھ کر کے آئیے گا اچھے سے، 20 مرتبہ پڑھیے گا تو آپ کے ذہن میں رہے گا۔ پورا اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھرڈ حوار جو ہے نا السلام علیکم سے پڑھنا ہے، وہ تو میں پڑھا چکا ہوں، السلام علیکم سے پڑھنا ہے یہاں تک جہاں تک آج پڑھایا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی تو آپ کے حوالے کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام۔ ایک کام تو ہوا کہ المدرسہ والا ٹاپک آپ کو ملا ہے، اس ٹاپک پر آپ کو بات کرنی ہے۔ دوسرا کام آپ کا کیا ہوا؟ کنورزیشن۔ جی کانورسیشن کرنی ہے، کانورسیشن کو آپ اچھے سے پڑھ کے آئیے گا تو آپ صحیح سے کانورسیشن کر سکتے ہیں۔ کانورسیشن اصل زبانی ہی ہوتا ہے، دیکھ کر کے جو آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ صرف یعنی ایک نمونے کے طور پر کہ آپ کے سامنے ایک مثال رہے گا، نمونہ رہے، پیٹرن رہے، تاکہ آپ اس سے آسانی سے کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جی جی چلیے ابھی 3-4 منٹ ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ۔ اب لیکن یہ بات جو ہے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر منڈے جو ہے نا اب ایگزام ہوگا آپ کا، ہر پورے ہفتے میں آپ نے کیا پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو بھلا دیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے صرف یہاں پر آتے ہیں اور یہیں پر جو سنتے ہیں اور جتنا آپ کا ذہن کیچ کر پاتا ہے، محفوظ کر پاتا ہے، اس کو آپ پھر اگلے دن لے کر آتے ہیں۔ ایسا مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے، اب اللہ کرے کہ میرا گمان غلط ہو، ایسی بات نہ ہو آپ لوگ دیکھ کر کے پڑھ کر کے یعنی اپنے وقت میں بھی اس کو ریوائز کر کے آتے ہوں، میرا تو یہی گمان ہے۔ کیا صحیح گمان ہے میرا یا غلط گمان ہے؟
नहीं हजरत पढ़ते गलत गमान है। आसिफ भाई क्या फरमा रहे हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हैं। तो आज तो आप हदीकतुन और तिफलुन का माना पूछ रहे थे। तो अचानक से समझ में नहीं आता है जल्दी। अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए एक काम आप लोग जरूर कीजिए कि जितने वर्ड्स आए हैं आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिखे हैं कि नहीं लिखे, जो मुफरद वर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड्स जो आए हैं उसको आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिखा है कॉपी में? ठीक है जी, लिखे। जी जी। तो उसको एक साथ लिखिए, एक साथ यानी सबक वाइज, लेसन वाइज लिखिए कि इस लेसन के ये मुफरद अल्फाज हैं, इस लेसन के ये हैं, इस लेसन के ये हैं। उसके बाद आप उसको जो है ना एक मरतबा अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। मेमोराइज करने का मतलब है कि 5-10 मरतबा पढ़ लीजिए। और वर्ड्स के मीनिंग जो है ना याद रखने का तरीका ये है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, माहिरीन ज़ुबान, वो उनका कहना ये है कि हम ये समझते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका ये है कि हम उसको खूब रटें, रटेंगे तब याद होगा। हालांकि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। असल तरीका क्या है, जो याद करने के बाद याद रखने के जो असल में ट्रिक्स है ना, वो ये है कि आप जब कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपने 10 मुफरदात याद किए, 10 मुफरद अल्फाज याद किए, तो आप उनको याद इस तरह से करें कि आप 10 मुफरदात को 10 मरतबा पढ़ लें। 10 मुफरदात को क्या करें, 10 मरतबा पढ़ लें। और आपके सामने, आपके साथ जो है ना, आपके पास एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए, एक पेन हो और डायरी हो। आप जब भी फ्री हो, कहीं पर खाली बैठे हुए हो, तो डायरी निकालिए और वो जो 10 वर्ड्स को आपने 10 मरतबा पढ़ा है उसको अपनी मेमोरी की बदौलत, अपनी हाफजे की रोशनी में, आपका जहन जो कहता है उसको लिखते जाइए। ठीक है, एक लफ्ज़ को 10 मरतबा लिखिए आप। फॉर एग्जाम्पल आपने याद किया हदीकतुन, हदीकतुन का मतलब होता है पार्क, आपने याद कर लिया, तो अब आप उसको लिखिए कि भाई हदीकतुन का मतलब होता है पार्क। हदीकतुन हदीकतुन लिखते जाइए और इसका माना क्या होगा, नीचे पार्क लिख लीजिए, हदीकतुन पार्क, फिर हदीकतुन पार्क, फिर नेक्स्ट आइए, यानी 10-10 मरतबा करके आप लिखिए। लिखने से क्या होता है ना, लिखने से चीज़ें महफूज रह जाती हैं। इसलिए अरबी में एक कोटेशन है कि मा हुफिज़ फर्र व मा कुतिब कर्र, कि जो चीज़ जो है वो याद की जाती है वो तो जहन से निकल जाती है, लेकिन जो चीज़ लिख ली जाती है वो बरकरार रहती है। तो हम आपको यही कहेंगे कि जो कुछ भी आप याद करते हैं उसको रफ के तौर पर, रफ वाले पेज में आप कहीं पे छोटी सी डायरी लिए हुए बैठे हुए, बैठने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में हैं, वक्त से पहले पहुंच गए, अभी 2 मिनट नमाज में बाकी है, आप वो डायरी निकालिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए, ताकि 1-2 मिनट आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत पढ़ लीजिए, नहीं तो खाली बैठे हुए तो उसको ये कर लीजिए। आप मिसाल के तौर पर अपने रूम में बैठे हुए हैं, 2 मिनट के लिए आप डायरी निकालिए, उसमें आप ये सब लिख लीजिए। तो इस तरह से आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, समझ गए जी मेरी जी बात को अच्छे से? जी तुरीदो का माना क्या है, चाहता हूँ। इसका माना उरीदू का मतलब आई वांट, मैं चाहता हूँ। तुरीदो, जी जी, उरीदू का मतलब होगा मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। अना तुरीदो, उरीदू, तुरीदो, किसका? तुरीदो। तुरीदू का मतलब यू वांट, तुम चाहते हो। उरीदू मतलब मैं चाहता हूँ, तुरीदू मतलब तुम चाहते हो। फेले मुजारे की गर्दान आप लोगों के सामने आई है, कंजुगेशन। अभी फेले मुजारे सर्फ में आया है, दूसरी क्लास जो होती है उसमें फेले मुजारे आएगा, उसको जब आप याद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 14 सेगे होते हैं कुल, अलग अलग सेगे होते हैं। इस तरह माजी में होता है ना, वाहिद गायब, तस्निया गायब, जमा गायब, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, ऐसे ही मुजारे में भी होता है। जब आप पढ़ेंगे, कंजुगेशन याद करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो तुरीदू का मतलब होता है यू वांट, यानी तुम चाहते हो, और उरीदू का मतलब मैं चाहता हूँ। तो अना उरीदू मैं चाहता हूँ, और अंत तुरीदू तुम चाहते हो। जी, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? कल जी क्या जी क्या काम होगा तो सबको मालूम हो गया, कल क्या करना है? जी, फिर भी आपका कोई डाउट रहे तो पूछ लिया कीजिए, डाउट कुछ किसी तरह का भी कुछ हो तो। ये एक सवाल था। चाहता हूँ। जी हजरत, क्या सवाल है? वो ये हमारे पास वो 10th के +2 के बच्चे जो पढ़े हुए हैं, जी जी तो उनको अरबी सीखने की ख्वाहिश है, तो अरबी बोल चाल, अब वो जॉब के लिए बाहर जाएंगे तो
تو بول چال کے لیے تو ان کے لیے کیسا مشورہ ہے آپ؟ 10th پڑھے ہوئے ہیں نا وہ، ہاں ان کے 10th لیے پڑھے ہوئے ہیں. تو ان کو آپ ایسا کریں نا، جو سبق آپ پڑھتے ہیں وہ ان کو پڑھائیے، اسی بک سے ان کو پڑھا سکتے ہیں آپ. اگر وہ عربی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ. قرآن ہو ناظرہ پڑھتے ہیں. ہاں تو پڑھا سکتے ہیں. اس بک کے پہلے لیسن نمبر 1 سے اسٹارٹ کیجیے، پڑھا سکتے ہیں ان کو. تو وہ جاب پہ اب دو دو تین مسلیاں جو خاص ہیں ان کے بچے ہیں، اب وہ 10th کے +2 کے بعد جو ہے باہر کا پروگرام ہے، تو اچھا اچھا. وہ چن وہ آپ سے مشورہ باہر، کر لیں گے. اچھا باہر کی ٹاکنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں کیا وہ؟ ہاں ہاں وہی اب عربی سیکھے تھوڑا بول چال میں اچھا رہتا نا عربی. دیکھیے باہر جانے کے لیے اگر وہاں کی عامی لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ، تو اس کو ایسی لینگویج ہے کہ ہاں اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رہتے رہتے آٹومیٹک آ جاتی ہے بولنے کے لیے. ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ جاتا ہے، وہ 2-3 مہینہ رہتا ہے، وہ وہاں لینگویج سیکھ جاتا ہے. تو وہ لینگویج ایسی ہے کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن آپ اگر قرآنی عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی فصیح عربی جس کو کہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، جی تو اس کے لیے پھر آپ کو پورا رولز اینڈ ریگولیشن ہے، پورا اصول ہے، وہ پورا فالو کرنا پڑے گا. ایسا ہے. جیسا آپ جیسا پڑھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ ایسا. جی جی ہاں، جیسے ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہوا. اس کو فصیح عربی کہتے ہیں. لیکن عام طور سے جو لوگ جو باہر جاتے ہیں نا گلف کنٹریز میں، جی تو وہ لوگ جو عربی سیکھتے جی ہیں نا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں جو مارکیٹ میں جو عربی چلتی ہے نا، جو عامی لینگویج چلتی ہے، جو جی اصل جی میں فصیح عربی نہیں ہے، تو وہ والی سیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے جی لیے تو کوئی رولز نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ماحول میں رہتے سے انوائرمنٹ جو ہے نا ان کو سکھا دیتا ہے. ایسا ہے. لیکن جو فصیح عربی ہے اس اچھا. کے لیے پورے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کے اعتبار سے سیکھی جاتی ہے، جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے عربی سمجھ. سیکھنا بولے تو جیسا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ویسا پڑھنا پڑتا. ہاں جی جی. حضرت آسانی کے لیے کچھ عربی اور اس کے الفاظ کا ترجمہ ایسا کچھ PDF ہے تو بھیجیے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھیجتا ہوں. پہلے تو وہ کام آپ کر لیا کریں کمپلیٹ، جو آپ کو دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. جی. ہاں باقی چیزیں تو انشاءاللہ آپ کو دی جاتی رہیں گی. بعض اوقات الفاظ سے تو کنفیوژن ہو جاتا تھوڑا، اس لیے جی کنفیوز ہو جاتا، اسی لیے تھوڑا معنوں کا بھیج دیے تو آپ PDF اس میں دیکھ کے یاد کر لیتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، حضرت بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے حضرت والا؟ الحمد للہ. عربی میں پوچھنا کیف حالک. کیف حالک؟ الحمد للہ بخیر وکیف انتم. الحمد للہ الحمد للہ. دیکھیے مضاف مضاف الیہ کا چل رہا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
एक मिनट, रिकॉर्डिंग में शो